بتاؤں اور ایک آپ سے سوال کرتا چلا جاؤں، کیا کوئی بے دل کسی سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا جس کے دل ہو، دل نہ ہو، کیا وہ کسی سے پیار کر سکتا ہے؟ محبت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کو دل نہ ہو وہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آؤ آپ کو بتائیں، ایک ایسی واحد شخصیت گزری ہے کہ اس سے دل والے بھی پیار کرتے اور بے دل والے بھی پیار کرتے۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ مدینے کے آقا حضور سرور کونین، ہم سب کے نبی، پیارے نبی محبوب علیہ السلام ہے، کہ جن سے دل والے بھی پیار کرتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کی توجہ اور مولانا صاحب آپ کی بھی توجہ، کہ جن سے دل والے بھی محبت کرتے اور بے دل والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اے سید وسیم، آپ کی زبان پر یہ جملہ کیوں آیا کہ دل والے بھی پیار کرتے ہیں اور بے دل والے بھی پیار کرتے ہیں؟ یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جانوروں کو دل ہوتا ہے، پیار کر سکتے ہیں، انسانوں کو دل ہوتا ہے، پیار کر سکتے ہیں، مگر یہ بے دل والے کون ہیں؟ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ دل والے انسان، جانور، انسانوں کو دل اور جانوروں کو دل، اللہ کی اور مالک حقیقی بھی اور مخلوق ہے جس کے دل ہیں، ان کو ہم اور آپ جانتے ہیں، مگر بے دل والوں کو آپ کو بتائیں۔ ایک بار میرے آقا اور حضور کے کچھ صحابی ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اپنے نبی کی شان سنے اور قربان ہو جائیں، جنگل سے گزر رہے تھے۔ جب میرے آقا اس جنگل سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، حضور کے ساتھ ساتھ صحابہ چل رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ آواز آئی، صحابہ دنگ رہ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آواز کدھر سے آئی، یہ آواز کدھر سے آئی؟ آقا فرماتے ہیں، اے میرے جانشاروں، اے میرے یاروں، سنو سنو، یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی نے مجھ پر سلام پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھے، پہاڑ جو ہے ایک پتھر ہوتا ہے اور اس کو دل نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے نبی پر وہ سلام پڑھتا ہے، اور ہم نبی کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کا نام اس وقت تک آپ نہیں لے سکتے، ان پر درود اس وقت تک آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک مدینے میں آقا ہمیں نام سے یاد نہ کریں۔ کتنے خوش نصیب ہے اس ٹھنڈک کے عالم میں ہم نبی کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے آقا نے آج ہمیں اپنی تربت میں یاد کیا کہ ان کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ آؤ بڑھ کر چلتے ہیں، آپ کو اور بتائیں یہ پتھروں کا حال۔ آؤ آپ کو ایک چڑیا کا حال سناؤ، اور اس کے بعد میں یہ سرکار کی رحمت پر بات ہوگی۔ پھر چند منٹ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں بات کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ بچن کے بولیے سبحان اللہ، اور بولیے یا رسول اللہ۔ محفل میں سبحان اللہ بولا کریں، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا حرف ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، اور اس میں 9 حرف ہیں، آپ کو 90 نیکیاں ملے گی۔ مشکلہ کی بولے سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ۔ آؤ آپ کو بتاؤ، مدینے کی سرحدیں، مدینے کی حد ہے، اور مدینے کی حد کی بات آپ کو بتاؤں میں کہ مدینے کی حد میں ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بنا کر کے ٹھہری ہے، رہ رہی ہے مدینے کی سرحد میں۔ اور اتفاق ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک باز چڑیا کے انڈوں کو کھانے والا اور چڑیا کے بچوں کو کھانے والا ایک باز آیا اور اس چڑیا کے گھونسلے پر حملہ کر دیتا ہے، بچے کو اٹھا لیا، چڑیا کے بچے کو اس باز نے اٹھا لیا اور لے کر کے چل دیا۔
اے لوگوں آؤ آپ کو بتائیں جو اپنے گھروں سے سننے میلاد محفل میں نہیں آئے ذرا غور کریں کہ سرکار کے پاس جانے کی فضیلت کیا ہوتی ہے. چڑیا دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد محفل میں آنے کی فضیلت آپ سن لیں, غور کریں, ذرا اندازہ لگائیں اس بات کا کہ دیکھیں ہم گھر سے سنیں گے اور اگر میلاد کی محفل میں آتے تو کتنی فضیلت ہوتی. وہ چڑیا کے بچے کو وہ باز لے کر کے چلا, مدینے کی سرحد سے پار ہو جاتا ہے. اب چڑیا مشرق کی طرف چلی اور باز مغرب کی طرف چلا, یعنی وہ چڑیا پچھم کی طرف چلی اور وہ باز پورب کی طرف چلا. وہ چڑیا پچھم کی طرف جا رہی ہے, باز پورب کو جا رہا ہے, باز پورب کو جا رہا ہے. مگر باز کی بھی ایک عادت تھی, وہ باز بھی سب سے الگ باز تھا. جب کسی کو اپنا شکار کرتا تو مڑ کے دیکھا کرتا تھا. جب اس چڑیا کے بچے کو لے کر کے باز چلا تو مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کو لے کر میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی ماں یا اس کا باپ اس بچے کو چھڑانے کے لیے آئے گا. مگر ایسا نہ ہوا. باز اپنے پنجوں میں اس چڑیا کے بچے کو دبا کر کے پورب کو جا رہا ہے, چڑیا پچھم کو جا رہی ہے. چڑیا دوڑتے سرکار کے قدموں کے قریب پہنچی اور جا کر کے گڑگڑانے لگی اپنے لب میں, اپنی بھاشا میں, اپنی زبان میں سرکار کے سامنے. وہ چڑیا کہہ رہی ہے, صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ, اے میرے آقا, یہ چڑیا آپ سے کچھ کہہ رہی ہے, بہت پریشان نظر آ رہی ہے, بہت پریشان نظر آ رہی ہے. حضور اس کی سن لی جائے, حضور اس کی سن لی جائے. وہ چڑیا کے بارے میں سفارش کرنے لگے. صحابہ میرے سرکار کہتے اے صحابہ, کیا تم جاننا چاہتے ہو یہ چڑیا کیوں پریشان ہے, یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے چڑیا کیوں پریشان ہے. سبحان اللہ. بیچ بول دیا کریں تاکہ بولنے میں تھوڑا اچھا لگے. وہ چڑیا کے بارے میں سرکار عرض کرتے ہیں اے صحابہ سنو, اس چڑیا کے بچے کو باز اٹھا کر لے کر گیا ہے. یہ چڑیا کہنے آئی ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی ولی سے مدد نہ مانگو, اللہ کے ولیوں سے مدد نہ مانگو, نبی سے مدد نہ مانگو, یہ مدد نہیں دے سکتی. ارے وہ انسان تو سوچ کتنا بیکار ہے, ایک پرندہ ہے اور مدد مانگنے کے لیے نبی کے پاس گیا, تو انسان ہے. سبحان اللہ. سوچیں یار, ایک پرندہ ہے وہ مدد کے لیے گیا ہے اور اس کی سفارش, اس کا وسیلہ کون دے رہا ہے؟ صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ مدد کر دیجئے, چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ چڑیا نے عرض کیا یا رسول اللہ, بچے کو اٹھا کر کے وہ باز لے کر گیا. سرکار میرے بچے کو چڑیا, میرے بچے کو وہ باز کھا جائے گا. اب دیکھیں میرے سرکار کی حکومت تو دیکھیں کس کس پر چلتی ہے. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک و مختار ہے. اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب, میں نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بولے سبحان اللہ. اب جہاں کا میرا اللہ مالک ہے, میرے سرکار وہاں کے رحمت ہے. تو اس قرآن کے لفظ سے ہمیں خبر ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اس ساری کائنات کے لیے رحمت ہمارے رسول اللہ ہے. ہمارے رسول اللہ
کرتے میرے سرکار کی حکومت دیکھے سرکار ہوا کی طرف دیکھ کے کہتے او ہوا اے ہوا جا 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 اور جا کر کے اس باج سے کہہ دے کہ تجھے محمد عربی نے مدینے میں بلایا ہے اس چڑیا کے بچے کو واپس کر دے. دیکھیں ہمارے نبی کی شان تو دیکھیں. ہوا چلی ہے سرکار کے لفظ اتنے زبان سے نکلے وہ ہوا رخ دوسری طرف تھا اور اس نے رخ اپنا ادھر کو کر دیا جدھر وہ باج گیا تھا. بولے سبحان اللہ. باج کی طرف ہوا چلی جا کر کے باج سے عرض کرتی ہے. باج نے سنا اور فوراً واپس ہو گیا سرکار کے قریب آ کر کے اس چڑیا کے بچے کو دے دیا. اب سرکار دیکھیں اس بچے کو لے کر کے اس کی ماں کے حوالے کر دیا میرے سرکار نے. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, جو کوئی شکار کرتا وہ کس لیے کرتا؟ کسی چیز کا بھی اگر کوئی شکار کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے, اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے, اپنی خوراک کے لیے کرتا ہے.